لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سب سے پہلی جو وحی ہے وہ علم کی اہمیت پر نازل فرمائی. میں نے مسنون خطبے کے بعد شروع کی 5 آیتوں میں سے ایک آیت میں نے پڑھی ہے. شاید اس مجلس میں کوئی بچہ ہے جسے وہ اس آیت کے بارے میں معلومات نہ ہوں. ہر بچے کو، ہر بڑے کو الحمدللہ اس مجلس میں اس کے بارے میں علم ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، خون کے لوتڑے سے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اپنے رب کے نام سے جو بڑا کرم والا ہے. وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا ہے قلم سے. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ ساری چیزیں اس نے سکھائیں جو انسان نہیں جانتا تھا. ہم سب جانتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے 2 جملے لکھے. پہلا جملہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے، اول شیء نزل من القرآن، یہ سب سے پہلی چیز ہے جو قرآن میں اتاری گئی ہے. اور جیسے میں نے کہا اس کے نام سے اسکول ہیں، اس کے نام کی یونیورسٹیاں ہیں، اس کے نام پر کانفرنسز ہوتی ہیں، اقرا کے نام پر الحمدللہ. پھر ایک اور جملہ ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ 2 لائن سے زیادہ پر مشتمل ہے. عربی میں ایسا ہے، وفیہا تنبیہ، اس آیت کریمہ میں یا ان آیات میں اشارہ ہے. کس بات کا اشارہ ہے؟ التنبیہ علی خلق الانسان من علق، اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان کس چیز سے بنایا گیا ہے ہمیشہ غور کرے. اس کی اصل کیا ہے، کہاں سے وہ بنا ہے؟ تو وہ قرآن مجید کہتا ہے وہ علق سے بنا ہے، اور یہی سورہ کا نام بھی ہے. اور علق بولتے کسے ہیں؟ علق بولتے ہیں جمے ہوئے خون کے ٹکڑے کو.
کبھی کبھی انسان اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. اگر وہ ٹکڑا ہمارے سامنے رکھ دیا جائے سامنے سے ہٹا دے گا. اگر ہمارے کھانے کی برتن میں اس کو ڈال دیا جائے کھانا چھوڑ دے گا. اس ٹکڑے سے آدمی کو بنایا گیا ہے. اور وہ آدمی بننے کے بعد کتنا غرور, کتنا تکبر, اور اپنے آپ کو کبھی کبھی سپر پاور تک سمجھنے لگتا ہے. قرآن کہتا ہے اپنی اصل پر غور کر, تو تھا کیا پہلے. اقرا وربک الاکرم. پھر قرآن یہ کہتا ہے پڑھ, تیرا رب بڑا کرم والا ہے. جی, اور یہاں ایک اور جملہ ہے, جیسے میں نے کہا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا دوسرا جملہ ہے, اس کو پڑھ لیتے. وَأَنَّ مِن كَرَمِهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے, ان علم الانسان ما لم يعلم, اس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. آپ اس جملے پہ غور کیجئے گا. جی ہاں, کچھ بھی نہیں جانتا تھا انسان, جو بھی ملا ہے اللہ نے دیا ہے. آج اگر یہ راکٹ بنا کر, یہ ڈرونز بنا کر, اگر یہ ٹیکنالوجی پہ اسے فخر ہے, قرآن کہتا ہے یہ اللہ نے دیا ہے تجھے. علم الانسان ما لم يعلم, کچھ نہیں جانتا تھا تو, جینے کے سلیقے نہیں معلوم, بات کرنے کے طریقے نہیں معلوم, کھانے کے آداب نہیں معلوم, اللہ نے تجھے دیا ہے یہ. علم الانسان ما لم يعلم, سبحان اللہ. اس کے بعد فشرفہ وکرمہ بالعلم, اللہ نے انسان کو شرف دی, فضیلت دی, اللہ نے انسان کی اہمیت دی علم کے ذریعے سے, انسان کو اہمیت علم کے ذریعے سے. اور اس کے بعد ابن کثیر کا ایک جملہ ہے, وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي امتاز بِهِ ابو البریۃ آدم علی الملائکہ. یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ میرا جملہ نہیں ہے, میں نے نوٹ کر کے اس جملے کو جمعہ میں ممبر پہ کھڑے ہو کر تمہارے سامنے امانت داری سے پیش کر رہا ہوں. جملہ کیا ہے؟ یہی وہ فرق ہے, علم ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی. یہ جملہ ہے جو میں نے تمہارے سامنے پڑھا. علم ہی وہ بنیادی فرق ہے. هو القدر الذي امتاز به ابو البریۃ آدم علی الملائکہ. پتہ یہ چلا پہلی وحی کا پیغام, ایک جملے میں اگر میں کہوں پہلی وحی کا پیغام کیا ہے, پہلی وحی کا پیغام یہ ہے میرے بھائیوں, اس امت کی بنیاد اللہ نے علم پر رکھی ہے. پوچھنے والے یہ سوال پوچھتے ہیں, قرآن مجید کی پہلی آیت جب اتاری گئی, مکے کی حالت الگ تھی. رات میں عورتیں اور دن میں مرد ننگا طواف کرتے تھے, چوریاں تھی, قتل تھا, شرک تھا, بدعات تو چھوڑ دیجئے, شرک تھا, ہر طریقے کے گناہ تھے. مگر سارے گناہ, اخلاق کی کمی سب تھا. مگر قرآن کی پہلی آیت یہ نہیں اتاری جا رہی ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو, شرک نہ کرو. قرآن کی پہلی آیت یہ اتاری جا رہی ہے, پڑھو پڑھو, اقرا پڑھو, رب کے نام سے پڑھو. علماء یہ کہتے ہیں علم آ جائے گا تو شرک بھی ہٹ جائے گا, علم آ جائے گا تو بدعات بھی ہٹ جائے گی, علم آ جائے گا تو اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے. علم یہ ساری چیزوں کے لیے علاج ہے. اس لیے اللہ نے قرآن کی پہلی آیت علم پر اتاری کہ علم حاصل کرو سب ہٹ جائے گا. اللہ اکبر. اگر علم نہیں ہوگا تو ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ جہالت ہے. علم جیسے جیسے آتا جائے گا ویسے ویسے ہر چیز درست ہوتی جائے گی. اس لیے قرآن کی پہلی وحی جو اتاری گئی ہے علم پر اتاری گئی ہے. اس امت کی بنیاد اللہ عز و جل نے علم پہ رکھا ہے پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت اللہ نے علم کی وجہ سے دی ہے. تیسرے نمبر پر میں سب سے سوال کرتا ہوں, خاص طور سے جو ذرا ڈھلی ڈھلی نگاہوں سے سونے کی تیاری کر رہے ہیں, ان سے میرا یہ سوال ہے. جی ہاں, سوال یہ ہے ہمارے نبی دنیا میں آئے کیوں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انگریزی زبان والے پرپس بولتے ہیں. نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, بعثت رسول کا مقصد کیا ہے, اور اچھی اردو, بعثت رسول کا مقصد کیوں نبی دنیا میں آئے ہیں. سارے نوجوانوں سے میرا سوال ہے, اپنے ذہنوں پہ زور ڈالیں. جمعہ ہے نا, جواب نہیں مانگوں گا. انداز سوال کا ہے, جواب میں ہی دوں گا.
ممبر پہ کھڑے ہو کر کہ کوئی بھی بولنے کی ضرورت، قرآن میں اللہ نے کہہ دیا. ایک بار نہیں کئی بار اللہ نے کہا میں نے نبی کو اس لیے بھیجا ہے، نبی دنیا میں اس لیے آئے ہیں. بار بار آپ ایک آیت سنتے ہیں، هو الذی، وہی اللہ ہے جس نے نبی کو بھیجا. کس لیے بھیجا؟ مقصد اللہ نے بیان کر دیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ ہے جس نے ایک رسول کو بھیجا ہے، امیین کے اندر بھیجا ہے، ان پڑھ لوگوں میں بھیجا ہے. کیوں آتے ہیں رسول؟ ہمارے نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کم سے کم یہ جملہ تو آپ اس جمعہ سے لے کر جاؤ نا انشاءاللہ. اللہ کے نبی دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس لیے آئے ہیں رسول. آگے میں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. الگ الگ جگہ پر یہی آیت الگ الگ جگہ پر تھوڑے فرق کے ساتھ ہے، لیکن مضمون ٹاپک یہ ہے، کوئی بھی قیامت کی صبح تک، تمہاری زندگی کی آخری سانس تک، اگر تمہیں کوئی سوال کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، آپ قرآن کی یہ آیت پڑھ دیجئے انشاءاللہ. سورہ جمعہ میں بھی ہے آیت، یہ سورہ جمعہ میں بھی ہے. ترجمہ کیا ہے؟ کیوں نبی دنیا میں آتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک رسول کو ہم نے بھیجا ہے، ایک رسول کو. ترجمہ بھی کیسا ہے دیکھو، یتلو علیہم آیاتہ، پہلا مقصد ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کا تلاوت کلام پاک. وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، پہلا مقصد ہے. دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس دنیا میں نبی آئے ہیں تعلیم کے لیے، علم سکھانے کے لیے اور لوگوں کے تزکیے تربیت کے لیے. میں ذرا زور سے اونچے پچ میں بولا ہوں اس لیے کہ یہ نبی کا انداز ہے جمعہ میں ذرا اونچا بولنا. ذرا آہستہ پھر بولتا ہوں. بعثت رسول کا مقصد کیا ہے؟ علم اور تربیت. اگر میں ایک جملے میں بولوں تو کیا ہے؟ علم اور تربیت. صرف علم نہیں، صرف ایجوکیشن نہیں، علم کے ساتھ ساتھ نبی تربیت بھی لے کر آئے. کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا، بائیں سے نہیں کھانا، بیٹھ کے کھانا. بات کیسے کرنا سامنے والے سے، جو لوگ اچھے سے ذہن میں رکھو، ریولوشن انگریزی میں بولتے ہیں لوگ، انقلاب اردو میں بولتے ہیں. ساری دنیا یہ مانتی ہے جو ریولوشن نبی لے کر آئے دنیا میں کوئی نہیں لا سکا آج تک. میں 24 سال سے قریب یہاں جمعہ دے رہا ہوں. میں کتنا ریولوشن لا سکا اس مسجد میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، سب سے بہتر اللہ جانتا ہے. میرے نبی کو صرف 23 سال ملے، 20 پر 3 سال آپ نے دنیا بدل دی. اللہ اکبر. ہم گھر نہیں بدل سکتے، بچوں کو نہیں بدل سکتے. 20 پر 3 سال میں آپ نے ساری دنیا بدل دی. سوچ کے دیکھو، ذہن پہ غور کر کے دیکھو. جو آدمی اونٹ چرانے جاتا تھا، آپس میں لڑائی ہو جاتی، یہ میری رسی وہ تیری رسی، اونٹ کی رسی. لڑائی ہوتے 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 1 سال چلتی لڑائی ہو. بیچ میں محرم آتا تو محرم کو اٹھا کے پیچھے کرتے، سفر کو سامنے کر لیتے، لڑائی جاری رکھتے ہیں. اس قوم کو نبی نے ایسے بنا دیا، گھر میں بیچ میں ایک لکیر ڈال کر کہا آدھا تمہارا گھر ہے آدھا میرا گھر ہے. آپ نے جسم کو نہیں، اندر سے روح کو بھی بدل دیا. سوچنے کے طریقے سے لے کر ساری چیزیں نبی نے بدل دی. دنیا میں آنے کا مقصد اگر کوئی پوچھے نبی دنیا میں کیوں آئے ہیں، قرآن کی آیت پڑھیے انشاءاللہ. آپ تعلیم اور تربیت کے لیے آئے ہیں. قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے تعلیم کے علم کے بارے میں، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اچھے سے یاد رکھو علم حاصل کرنا ضروری ہے. بغیر علم کے عمل گمراہی ہے. اچھے سے ذہن میں رکھ لو یہ جملہ، بغیر علم کے عمل گمراہی ہے. اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے علم حاصل کرو. اسی لیے قرآن مجید میں سورہ محمد کی ایک آیت کریمہ ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی اس آیت کو پیش کر کے ایک جملہ لکھتے ہیں،
یہ قرآن کی آیت یہ بتاتی ہے عمل کرنے سے پہلے، بولنے سے پہلے علم حاصل کرو. العلم قبل القول والعمل. امام بخاری نے باب باندھا ہے، کچھ بھی کرنے سے پہلے علم حاصل کرو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے. اور ایک بڑے عالم، بہت بڑے عالم، اللہ سے میں منبر پر دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو، امت کے ہر بچے کو اللہ ان کے جیسا بنائے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ. کون کن کا نام لے رہا ہوں جی؟ یہ لوگ اماموں کو نہیں مانتے. کون بولتا ہے نہیں مانتے جی؟ ہم ان کے پیروں کی دھول کے برابر نہیں ہیں. منبر پہ کھڑے ہو کر میری اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسا بنائے. انہوں نے ایک بار شکایت کی اپنے بڑے، ان سے بڑے جو عالم ہیں نا یا ان کے برابر کے، ان کا نام ہے امام وکی. نام رکھ سکتے ہیں آپ، وکی. امام وکی سے انہوں نے شکایت کی، جو بھی پڑھتا ہوں دماغ میں نہیں رہتا، بھول جاتا ہوں. اے میرے اسٹوڈنٹس، اے میرے طلاب العلم، علم حاصل کرنے والے بچوں، ابھی تمہارا کل رزلٹ آیا ہے، تمہیں مبارک ہو. یہ دنیا میں ایک چھوٹا سا قدم ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ تمہارا اور رزلٹ آنے والا ہے. اللہ تمہیں نیٹ میں کامیاب کرے، اللہ تمہیں دنیا کے ہر میدان میں اللہ تمہیں کامیاب کرے. مگر یہ سب کچھ نہیں ہے. لوگ پوچھتے ہیں یاد نہیں رہتا مولوی صاحب، بھول جاتا ہوں مولوی صاحب. امام شافعی نے یہی سوال کیا امام وکی سے، بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. نسخہ کیا ہے یاد رکھنے کا؟ امام وکی نے امام شافعی سے کہا، جملہ غور سے سنو، ان هذا العلم نور ونور اللہ لا يعطى للعاصی. کا گناہ چھوڑ دو، گناہ کم کرو، دماغ میں قوت بڑھ جائے گی، حفظ کی، یاد کرنے کی قوت بڑھ جائے گی. اس لیے کہ جو علم ہے یہ نور ہے، اور گنہگار کو یہ نور نہیں ملتا. آپ گناہ زیادہ کرو گے تو بھولنا شروع کر لو گے. اس لیے اگر یاد رکھنا چاہتے ہو تو گناہ کم کرو، دیکھو دماغ کی قوت بڑھ جائے گی. الحمدللہ. ہمارے پاس ایک استاد تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، مولانا عبد المتین میمن جوناگڑھی رحمت اللہ علیہ. اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین میں اللہ انہیں مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ انہیں مقام عطا فرمائے. آج میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں. ایک وقت آئے گا اللہ جب چاہے گا میں اور آپ زمین کے نیچے رہیں گے، کوئی اور ہمارے لیے دعا کریں گے. نہیں، ایسا ہی سلسلہ ہے نا؟ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ. ان کے بارے میں سارے لوگ گواہی دیتے ہیں. کبھی زندگی میں نکاح دیکھ کر نہیں پڑھا ہے، کبھی نماز میں غلطی نہیں ہوئی. اللہ نے وہ قوت حافظہ دیا اس لیے کہ وہ گناہ کم کرتے تھے. قوت حافظہ کا تعلق، میموری پاور کا تعلق ہمارے گناہوں سے ہے. ہم فلمیں بھی دیکھیں، ہم گانے بھی سنیں، ہم غلط چیزیں بھی دیکھیں، اور قرآن بھی یاد کر کے حافظ قرآن بھی بن جائیں، وہ حافظ کبھی پکا حافظ نہیں بن سکتا، کچا حافظ ہی رہے گا. وہ اس کا حفظ کبھی پختہ نہیں ہو سکتا. یہ علم کی فضیلت، یہ نور ہے یہ. اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جیسے میں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی مسلمان کسی راستے پہ چلے علم حاصل کرنے کے لیے، صبح میں نکل کر آئے، اس مسجد میں بڑے لوگوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اس لیے میں 5 کلومیٹر دور ہے مسجد، وہ میرا قرآن صحیح کرنے کے لیے میں وہاں جا رہا ہوں. آپ آ رہے ہیں، چل کے آیا کوئی مسلمان، کسی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد عقیدے کا درس چل رہا ہے، میرا عقیدہ صحیح نہیں ہے. بات عقیدے کی آ رہی ہے نا، ساری مجلس سے میرا ایک سوال ہے، پورے جمعہ کے میرے دوستوں سے، جمعہ کے میرے ساتھیوں سے، عقیدہ بولتے کسے ہیں؟ ایک مسجد کے ذمہ داران میرے پاس آئے، بڑی مسجد، بنگلور کی بہت بڑی مسجد، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے.
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر اخلاص کی دولت نصیب فر. اچھے لوگ. میں نے ان سے ایک سوال کیا سارے ذمہ داروں سے, عقیدہ کس کو جی بولتے ہیں؟ ایک نے بھی جواب نہیں دیا. عقیدہ بولتے کسے ہیں؟ علم کیا ہے عقیدہ؟ عقیدے کا لغوی معنی کیا ہے, اصطلاحی معنی کیا ہے, نہیں معلوم. میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں, اپنے آپ پہ ذہن پہ زور ڈالو. عقیدہ کس کو بولتے ہیں؟ کوئی بھی انسان, نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, علم حاصل کرنے کے لیے چل کے گیا یا نکلا اس راستے پر علم حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی تعلیم ہے تم پڑھ کر زیادہ سے زیادہ ایم ڈی بنو گے, پی ایچ ڈی کر لو گے, سرجن بن جاؤ گے؟ میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن کیا جنت کا راستہ آسان ہوگا؟ جنت کا راستہ آسان کرنے والا علم کون سا ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی بھی انسان چل کے نکلے علم حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. دوسری حدیث, وقت کی قلت, سب انشاءاللہ ایک دن قبر میں جائیں گے. 3 سوالات ہم سے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ سے میں دعا بھی درخواست التجا کرتا ہوں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم سب کے سوالات کو اللہ آسان بنائے. اللہ پہلے مرحلے میں اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے, اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. محترم دوستوں, ابھی قریب میں اسی مسجد کے ایک مؤذن, سابق مؤذن تھے, میرے ساتھ 9 سال مکمل انہوں نے اسی مسجد میں کام بھی کیا. میں امام اور وہ مؤذن کے برابر رہتے تھے الحمدللہ. ان کے انتقال پر میں دور بھی تھا, سفر میں بھی تھا, میں نہیں تھا ادھر. جی ہاں, اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, انور نام ہے ان کا, انتقال ہو گیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان ہونے کے ناطے اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ان کی, اللہ معاف فرمائے, اللہ بشری لغزشوں کو معاف فرمائے, جنت الفردوس اللہ عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے. مؤذن کا جو مقام ہے جو روز قیامت ملے گا, اللہ وہ مقام انہیں روز قیامت عطا فرمائے. جی ہماری دعائیں ہیں ان کے لیے, ہماری دعائیں ہیں. جو بھی ہمارا ساتھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا مر گیا, ہم دعا دیں گے اس کے لیے انشاءاللہ, ہم دعا دیں گے انشاءاللہ. قبر میں 3 سوالات ہوں گے, ہم سب جانتے ہیں. تیرا رب کون ہے, تیرے نبی کون ہیں, تیرا دین کیا ہے نا, من ربک ما دینک من نبیک, یا بعض روایتوں میں ما تقول عن هذا الرجل, اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, جو بھی آدمی صحیح جواب دے یا غلط جواب دے, مسلمان ہو یا کافر ہو, میرا جملہ غور کرو اللہ کے لیے, مسلمان ہو یا کافر, غیر مسلم ہو, سب سے پوچھا جائے گا یہ. اس کے بعد میرے بھائیوں, والدین, سرپرست حضرات, ایک جملہ یہ بھی پوچھا جائے گا, تیرا علم کیا ہے. خبر میں ہے یہ سوال, یہ چوتھا سوال نہیں ہے, اس کا تعلق 3 سوالوں سے ہی ہے. ما علمک, کیا پڑھ کر دنیا سے آیا ہے. اللہ اکبر. یہ خبر کا سوال ہے, تمہارے علم کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا. آپ سوچیں گے مولوی صاحب میں تو اتنا پڑھا نہیں ہوں, لکھا نہیں ہوں. تیسری حدیث سنن ابن ماجہ کی, ابھی جو حدیث بولا ابو داؤد کی صحیح حدیث, راوی حدیث برا ابن عازب. تیسری حدیث مشہور حدیث ہے, بچہ جانتا ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. میرا جمعہ میں سوال ہے سارے لوگوں سے, ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. یہ جمعہ میں یہ لے کر جانا کون سا علم فرض ہے. آج جمعہ کا موضوع وہی ہے, ہر مسلمان پر جو علم فرض ہے کون سا ہے. سبحان اللہ. نہیں, سوال نہیں کر رہا ہوں میں, اللہ ہمارے بچوں کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے. اس مسجد میں اتنے سوالات ہوئے ہیں, لوگ جمعہ میں بھی جواب دے رہے ہیں, ماشاءاللہ. اللہ ہمارے بچوں کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے. 5 منٹ کے آس پاس میں یا 7-8 منٹ ہمارے رہ گئے ہیں, اس میں یہی بات پر بات کر کے ہم اللہ سے دعا کر کے ختم کریں گے انشاءاللہ. وہ کون سا علم ہے جس کے بارے میں حدیث کہتی ہے ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. مسلمان میں مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے. ماں باپ تم سے میری گزارش ہے, کیا وہ علم مجھے آتا ہے؟ سوچ لو.
کیا وہ علم میرے بچوں کو آتا ہے؟ سوچ لو، اگر نہیں آتا ہے نا، یہ جو سمر کی جو چھٹیاں آ رہی ہیں، یہ جو چھٹی آ رہی ہے 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ، سوئمنگ کلاسز بعد میں ڈالو. کچھ احمق قسم کے لوگ ہیں، سنگنگ کلاسز، ڈانسنگ کلاسز، ڈانس سیکھے گا بچہ 2 مہینے میں جا کر. جی گانا کیسے گانا ہے، سنگ، وہ کلاسز پتہ نہیں کون سی کلاسز میں ڈالتے ہیں یہ 2 مہینے کے اندر. میں تم سے گزارش کرتا ہوں عقیدے کی کلاس میں ڈالو. اللہ اکبر. ڈھونڈو کہاں چل رہی ہے عقیدے کی کلاس، ڈھونڈو کہاں چل رہی ہے وہ علم جو ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ 2 مہینے میں کوشش کرو اپنے بچوں کو علم سکھاؤ انشاءاللہ. کہیں کوئی سمر کیمپ چل رہا ہے کیا؟ دیکھو ایسا سمر کیمپ جہاں ماشاءاللہ ایک دن میں 4 علماء آ رہے ہیں، 5 علماء آ رہے ہیں، آ کر تمہارے بچوں کے دین کو سنوار رہے ہیں. میری گزارش ہے، یہ ٹائم ہے، وقت ہے، چھٹیاں آ چکی ہیں. جی ہاں، میری آپ سے گزارش ہے آپ ایسا ڈھونڈو. میں دعا بھی کر کے وہ علم کون سا ہے بول کر اپنا جمعہ ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. جو لوگ یہ سمر کیمپ چلا رہے ہیں اللہ انہیں اخلاص عطا فرمائے، صحیح علم سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کی زندگی میں آخرت میں برکتیں عطا فرمائے. اور جو نہیں چلا رہے ہیں اللہ انہیں چلانے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی بڑی مسجدیں ہیں جہاں پر یہ چیزیں ہونی چاہیے. ہمارے بچوں کی تربیت یہ 2 مہینے میں ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے، اچھے سے یاد ہے، ایک بڑا مدرسہ ہے، نام نہیں لے رہا ہوں میں، ہمارے بنگلور سے ایک صاحب 15 دن کے لیے وہاں آئے سمر اسلامک کیمپ میں. اتنا اچھا لگا ان کو. انہوں نے اپنے والد سے کہا میں یہ تعلیم چھوڑ کر اپنے آپ کو میں دین میں لگا لیتا ہوں. ابھی وہ صاحب پرنسپل ہے ایک اسکول کے، ایک مدرسے کے. پتہ نہیں یہ 15 دنوں میں بچوں کی لائف بدل جائے. اللہ اکبر. یہ 1 مہینے میں بچوں کی زندگیاں بدل جائیں، کون جانتا ہے میرے بھائی. اللہ کے لیے اس وقت کو استعمال کرو. چلو ابھی آگے بڑھتے ہیں. کون سا علم ہے جو فرض ہے؟ کسی بھی مسلمان کو چھٹکارا نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان اس سے ہٹ نہیں سکتا ہے. خبر میں بھی پوچھا جائے گا اور اس کے بارے میں نبی نے حدیث بھی بیان فرما دی. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت غور سے دیکھ رہے ہیں مجھے آپ بتاؤ وہ علم کیا ہے. بعض لوگوں نے کہا وہ قبر کے 3 سوالات ہیں. کون سا علم؟ خبر کے 3 سوالات ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے. وہ رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے اس کے بارے میں علم حاصل کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں عقیدے کا علم، کچھ لوگ کہتے ہیں نماز کے بارے میں علم، کچھ لوگ کہتے ہیں اخلاق کے بارے میں علم. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آدھی لائن میں جواب دیا ہے. میری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے، عربی میں نے اسے نوٹ کیا ہے. وہ کون سا علم ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے؟ دنیا کے ایک بہت بڑے عالم کا قول میں نے نوٹ کر لیا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں گھر جانے کے بعد آپ بھی اسے نوٹ کر کے رکھیے انشاءاللہ. آپ بھی اسے نوٹ کر کے رکھیے. وہ علم جو ہر مسلمان پر فرض ہے کون سا ہے؟ عربی میں نے اسے نوٹ کیا. اس طریقے سے ہمارے جو بڑے علماء، بہت بڑے علماء، انہوں نے اس کو لکھا العلم الواجب. العلم الواجب، واجب جو علم ہے، فرض جو علم ہے، وہ ما لا یقوم دین العبد الا به. جی ہاں، وہ ما لا یقوم دین العبد الا به. میں چاہتا ہوں عربی میں یہ آدھی لائن یاد کرنا آپ انشاءاللہ. وہ کون سا علم ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے؟ جی جس کے ذریعے سے اس کا دین صحیح ہو، اس کی عبادت صحیح ہو جائے، وہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. مجھے یقین ہے آدھی سے زیادہ مجلس کو سمجھ میں نہیں آیا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بولا کرتے تھے آزاد کو سمجھنے کے لیے آزاد جیسا بننا ضروری ہے. جی ہاں، بڑے علماء کی باتوں کو سمجھنے کے لیے وہ دماغ بھی چاہیے. اور ذرا میں کھول کے بولتا ہوں تاکہ ہماری سمجھ میں آئے. ہمارا جو دین ہے نا، ہمارے دین میں چلنے کے لیے جتنا بھی ضروری ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری عبادت کو صحیح کرنے کے لیے جو بھی ضروری ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ذرا اسے تفصیل کرتے ہیں.
عقیدہ نمبر 1، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ حاصل کرے. اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے، غور سے سنو جی یہ جملہ، وما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ کو جیسے پہچاننا تھا لوگ نہیں پہچانے. اللہ اکبر. وما قدر اللہ حق قدرہ. کون ہے اللہ؟ اس کی معرفت کیا ہے؟ اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم نہیں حاصل کرتے اس لیے شرک کرتے ہیں اور بڑے بڑے جملے بول دیتے ہیں. وہی جو مستوی عرش تھا مجتبی ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. سننے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے نہیں؟ علم نہیں نا اللہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے. وہی جو عرش پر اللہ تھا نا، وہی اللہ نبی کے شکل میں نبی کے انداز میں مدینے میں آ گیا ہے. اور قوالی لوگ بناتے ہیں، جس نے کیا بولتے ہیں، علی کو دیکھا اس نے نبی کو دیکھا، جس نے نبی کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. علی خدا علی خدا علی خدا. جاؤ یہاں سے قوالی ملے گی آپ کو. اللہ کون ہے نہیں معلوم، اس لیے شرک ہو رہا ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں، رسول اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں صلی اللہ علیہ وسلم. آخرت کے بارے میں ایمان نمبر 1. نمبر 2 عبادت کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ نماز کیسا پڑھنا ہے نہیں معلوم ہے لوگوں کو. جی ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں، نماز کا طریقہ نہیں معلوم. میں نے تراویح کے درسوں میں کہا 14 ارکان، 9 شرائط، 8 واجبات ایک نماز میں ہیں. رکن چھوٹا تو نماز چلی گئی، شرط چھوٹی تو نماز چلی گئی، واجب چھوٹا تو سجدے سہو ہے. ہر مسلمان پر واجب ہے معلوم کرنا عبادت کا علم. تیسرا حلال و حرام کیا ہے اللہ ہمیں معلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھا معاملات کیا ہیں. میں ذرا اور کھول کے بول رہا ہوں، اگر کوئی تاجر ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، خرید و فروخت کے احکامات کیا ہیں؟ نہیں سمجھ میں آیا جملہ نا؟ کیسا بیچنا کیسا خریدنا اسلام کیا بولتا ہے. اس لیے کہ یہ خرید و فروخت اتنا بڑا گناہ ہے، یہ قوم ذرا ڈنڈی ماری اللہ نے عذاب اتار دیا. خرید و یہ علم ہر مسلمان پر واجب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ٹائم نکال کر اللہ ہمیں یہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ ہمارے لیے راہ نجات نہیں ہے، راہ فرار نہیں ہے. ایک حدیث پر جمعہ کا خطبہ انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں. اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، ہمارے بچوں کو اللہ نے ہمارے انڈر میں دیا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے ایک جملہ کہا، اے مومنو یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، ذمہ داری نبھاؤ. اور یہ بھی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی بندہ اللہ نے اگر اسے ذمہ دار بنایا ہے، مسجد ہو، مدرسہ ہو، بچے ہوں، بیوی ہوں، اگر وہ دھوکہ دے ذمہ داری میں، صحیح ذمہ داری نہیں نبھائے، جس دن وہ مرے گا اس پر جنت حرام ہے. اٹھو غور سے سنو جملہ بڑا ہے، اس پر جنت حرام ہے. اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اور آپ کی اولاد کے لیے بھی میری گزارش ہے، یہ جو ضروری علم ہے ہر مسلمان پر جو فرض علم ہے آپ بھی حاصل کیجئے انشاءاللہ، اور اپنی اولاد کو بھی یہ علم آپ دینے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ. اور وہ سارے بڑے مالدار حضرات، میری آپ سے گزارش ہے، شیخ ہمارا بچہ میری بات سنتا نہیں، 3 دن ہو گیا مر کر. ہمارے بڑے بڑے اچھے پوش علاقوں میں 3 دن کے بعد باہر والے پڑوسی لوگ کہتے ہیں یہاں سے بدبو آ رہی ہے، دروازہ توڑیے. اندر گئے تو معلوم ہوا مر کے 3 دن ہو گیا ہے. بچہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، امریکہ میں رہتا ہے. جنازے میں شریک ہونے کا ٹائم نہیں ہے. جی ہاں، ایسے بے شمار واقعات ہیں. ابھی نماز پڑھ کر گھر مت جاؤ، میں نے بار بار کہا ہے. ایئرپورٹ کے پاس جاؤ، ایئرپورٹ کے قریب میں ایک آشیانہ نام کی جگہ ہے. کتنے بچے ماں باپ کو باہر ڈھکل دیے ہیں، آپ وہاں دیکھ کر آؤ، جاؤ دیکھ کر آؤ آپ. اور اکثر مالدار ہیں، اکثر مالدار پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے اچھے سے یاد آتا ہے، آپ نے بچپن میں اسے اللہ کا علم نہیں سکھایا. دنیا 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 دنیا، ٹاپ کی اسکول، ٹاپ کی کالج، آپ نے اسے دنیا کیسے کمانا سکھایا، آپ نے اسے اللہ کا حق نہیں سکھایا. آج وہ تمہارا حق نہیں پہچان رہا ہے، نہیں پہچان رہا تمہارا حق. جی ہاں، ایک اچھے مدینے کے عالم نے ایک اچھا جملہ کہا،
بچہ باپ کبھی ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے کوئی بچہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے رکھا ناراض، وہ بیٹا ناراض، وہ بیٹا ناراض، سب نے طے کیا ان کو کچھ پیسے دے کے کہیں چھوڑ دیتے ہیں، ایک جگہ پر لے جا کر کے بچوں نے چھوڑ دیا، کہا آپ کہیں جی لیجیے ابا جی۔ اس والد نے بچوں سے کہا، یہ بڑے مدنی عالم کا کہا ہوا قصہ ہے، قول ہے، میرے بچوں یہاں مت چھوڑو، ذرا آگے چھوڑو۔ کہا کیوں ابا جی؟ اس لیے کہ میں نے میرے باپ کو یہاں چھوڑا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ میں نے میرے باپ کو یہیں چھوڑا ہے۔ یہ حالتیں ہیں آج دنیا کے اندر، اس لیے ہے کیونکہ ہم وہ علم نہیں سکھا رہے ہیں جو ہمیں سکھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی چھٹیوں کو، ایسے لیوز کو جو اللہ ہمیں دے رہا ہے ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے دینی علم سکھانے کے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے اندر جو کمزوریاں ہیں اللہ ان کمزوریوں کو دور فرمائے۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ آج 12:30 بجے کے قریب جب میں اور آپ یہاں جمع ہیں، اسی مسجد کے ایک مصلیہ کا آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، آنکھوں کا ابھی چل رہا ہوگا میرے خیال میں۔ ان کے بچوں نے مجھ سے درخواست کی ہے آپ میری ماں کے لیے دعا کیجئے۔ اس وقت میری ماں کے آنکھ کا آپریشن چل رہا ہے، ہم سب مل کے اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان کو اپنے آپریشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں کو، اس بہن کو، اس مصلیہ کو اللہ شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ صرف ان کی حد تک نہیں، جن لوگوں نے مجھ سے کہا ہے، نام میں ذکر نہیں کر پاؤں گا، سارے بیماروں کو اللہ شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے مجبور ہیں اللہ سب کی مجبوری دور فرمائے، جتنے پریشان حال لوگ ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جتنے مقروض ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے، جتنے میرے مسلمان بھائی توحید سے دور ہیں اللہ انہیں توحید کی دولت نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان کو اللہ شرک سے بچائے، ہر مسلمان کو اللہ بدعات سے بچائے، ہر مسلمان کو اللہ متبع سنت بنائے، ہر مسلمان کو اللہ توحید والا بنائے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایسے عمل کی توفیق دے، اس عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، اس عمل کو اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔